إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الأبرار الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ نے انہیں ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کی پاکیزہ اور صالح گھر والیوں پر، ان کے شریف اور نیک صحابہ پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے. اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالی کا تقوی اور اللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. قال تعالی: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. محترم سامعین، اللہ تعالی نے اس دنیا میں جتنے انبیاء و رسول بھیجے ان سب کی دعوت ایک ہی تھی، صرف اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب. قال تعالی: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تمام معبودوں سے بچو. قال تعالی: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
لہذا تم سب میری ہی عبادت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی توحید ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کی دعوت، دین کی بنیاد اور نجات آخرت کا واحد رستہ ہے۔ محترم سامعین، اہل سنہ والجماعت کے نزدیک کتاب و سنت کے دلائل کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ تقسیم قرآن و سنت کے نصوص کے استقراء پر مبنی ہے۔ پہلی قسم توحید الربوبیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالی اکیلا خالق، مالک، رازق، مدبر اور کائنات چلانے والا ہے۔ قال تعالی الا له الخلق والامر، اسی کے لیے خاص ہے خالق و حاکم ہونا۔ قال تعالی اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہباں ہے۔ مشرکین مکہ اس توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن صرف یہ ماننا نجات آخرت کے لیے کافی نہیں، کیونکہ وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ توحید کی دوسری قسم توحید الالوہیہ، اس کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی توحید الالوہیہ کی دعوت دی۔ اس کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا معنی، عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جس میں ہر وہ قول اور عمل شامل ہے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ قال تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ قال تعالی
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. توحید کی تیسری قسم توحید الاسماء والصفات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام ناموں اور صفات ویسے ہی مانی جائیں جیسے قرآن و سنت میں آئے ہیں، بغیر تحریف، بغیر تعطیل، بغیر تکییف و بغیر تمثیل. قال تعالی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ کی صفات کو مانا جائے لیکن انہیں مخلوق کی صفات کے مشابہ نہ سمجھا جائے. قال تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں. عباد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے تو اس کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیفیں انہیں بہت گراہ گزرتی ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت خواہش مند ہیں اور ایمان والوں پر نہایت مہرباں اور رحم کرنے والے ہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ ان کی امت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك. صحیح مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیات پڑھی، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی امتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پھر فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں. پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کریں گے اور آپ کو ہرگز غمگین ہی کریں گے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات چاہتے ہیں،
اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کی مغفرت چاہتے ہیں، امت کے لیے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن بہت سے انبیاء فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ یہ ہے وہ محبت جو دنیا میں بھی تھی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ہر برائی سے روکا ہے۔ عباد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ امت کی ہدایت کے لیے صرف کیا، اور سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا وہ شرک تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نیک بندے کے بارے میں جو اپنے بیٹے کو وعظ میں فرما رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے کبھی شرک نہیں کرنا، یقیناً شرک بہت عظیم ظلم ہے۔ شرک کی اقسام، پہلی قسم شرک اکبر، یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعا کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، قربانی کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے یا اللہ کے قریب کر دیں گے۔ مردوں یا غائب ہستیوں سے ایسی مدد طلب کرنا جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ شرک اکبر انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اگر شرک اکبر کی حالت میں موت آ جائے تو جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ قال تعالی انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی شرک سے ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا،
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کام سے بچانا چاہتے تھے. شرک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین ضیاءکاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو شرک کی سنگینی سمجھانے کے لیے ہے. شرک کی دوسری قسم شرک اصغر. یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن توحید کے کمال کو نقصان پہنچاتا ہے اور گناہ ہے. اس کی سب سے مشہور مثال ریا ہے، دکھاوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا. اسی طرح اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا بھی ممنوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. یعنی اگر نماز، صدقہ، تلاوت یا کوئی بھی عبادت اللہ کی رضا کے بجائے دکھانے کے لیے ہو تو یہ شرک اصغر ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. توحید پر ثابت قدم رہنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. میں نے جو کہا ہے وہ کہہ دیا ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری کوتاہی ہے اور شیطان کی طرف سے ہے. اور میں خود اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ معافی فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. بہت زیادہ اچھی اور بابرکت حمد جیسا کہ ہمارے رب کو پسند ہے اور اس سے وہ راضی ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اور صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرمائے. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. تقوی ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. قال تعالی: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. قال صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی بنیادوں میں سے ایک عظیم بنیاد ہے. لیکن محبت صرف دعویٰ یا جذبات کا نام نہیں، بلکہ اس کی حقیقت اطاعت، اتباع اور سنت کی پیروی میں ظاہر ہوتے ہیں. قرآن و حدیث میں ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے کہ سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَتَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے نہ تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میری سنت. لہذا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق گزارے. دوسرا معیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام
فیصلے کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنا، اپنی خواہشات پر مقدم رکھنا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں اور پوری طرح اسے قبول کر لیں۔ اس لیے جو شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اپنی خواہشات، رسم و رواج اور لوگوں کی رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھتا ہے۔ تیسرا معیار بدعات سے اجتناب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی ایجاد کی جو اس میں سے نہیں وہ مردود ہے۔ اس لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے نئے طریقے ایجاد نہ کیے جائیں بلکہ اسی دین پر عمل کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ چوتھا معیار اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حدیث ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں دریافت کرنے آئے، جب انہیں معلوم ہوا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کم محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی عبادت کو زیادہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ متفق علیہ۔ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ بس جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے بہتر نہیں۔ پانچواں معیار سنت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ سنت کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة۔ تم میری سنت
اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور دین میں نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے قرآن و سنت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس لیے دین کو انہی کے فہم کے مطابق سمجھنا ہی حق راستہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم رکھے، بدعات سے محفوظ رکھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ قال تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ألا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم بارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد إلى يوم أن نلقاك اللهم اجعلنا من أهل التوحيد وأمتنا على الإسلام والسنة وأعذنا وذرياتنا من الشيطان وشركه اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا
اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا وجميع الحاضرين ومن قال آمين. اللهم اجز عبدك الشيخ عبد الله ناصر الرحماني إمام وخطيب هذا الجامع خير الجزاء، وألبسه لباس الصحة والعافية، وارفع درجته في العليين. اللهم اغفر وارحم مؤسس هذا الجامع، وأجز القائمين على رعايته خيرا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی بابرکت خطبہ ہم نے سنا. ہمارے آج کے خطیب شیخ مامون وسیم الطاف اللہ والے حافظ اللہ ہیں. ان میرے ایک روحانی فرزند کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے والد گرامی یہاں موجود ہیں. وسیم بھائی یہ ایک عرصہ دراز قبل پاکستان سے مکہ ہجرت کر گئے تھے، اور وہیں سکونت اختیار کر لی. اور مامون عزیز القدر وہیں پڑھا انہوں نے بڑی محنت سے. جامع ام القری مکہ مکرمہ وہاں کے فضلاء میں سے ہیں. میں نے ان کی مارک شیٹ دیکھی تھی، ہر مضمون میں اگر 100 نمبر نہیں تو 99 98 ضرور ہے، جو ان کی محنت کا ثمر ہے. اور آج کے خطبے میں ہم نے حرم کا رنگ دیکھا، حرم کا نور دیکھا، حرم کی خوشبو محسوس کی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور تقوی میں اضافہ فرمائے. میں جب بھی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، وہ 7 افراد جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک نوجوان کا ذکر ہے، شاب نشا فی عبادت ربہ، کہ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے. یہ مامون ہمارے عزیز القدر بیٹے، ان کی نشو و نما بھی مکہ میں ہوئی. حرم کے زیر سایہ، توحید کے زیر سایہ، ایک تقوی کی فضا اور ایک روحانی فضا. اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی اور ان کے دادا مرحوم جن کا ایک شوق تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے والد گرامی کو طویل عمر دے، صحت اور عافیت کے ساتھ. اور اللہ اس عزیز بچے کو حفظ، اتقان
اور علم و عمل میں جو ہے وہ اور بڑھا دے، اللہ شرح صدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا علم و عمل کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ بارک اللہ فیکم۔ ہر جمعے یہاں کا اعلان ہوتا ہے کسی نہ کسی پروجیکٹ کے لیے۔ آج کا اعلان جو ہے وہ مسجد ابو عبیدہ بن جراح جو کہ ڈرگ روڈ میں، ڈرگ کالونی میں واقع ہے، اور یہ مسجد بڑے ایک جہاد کے نتیجے میں بنی۔ ساتھیوں نے دن رات وہاں پہرے دیے، حتیٰ کہ پولیس کا پہرا بھی رہا، کیونکہ مخالفین آتے تھے، مسجد کو توڑ دیتے تھے، شٹرنگ کو آگ لگا دیتے تھے، لیکن پھر بھی ساتھیوں نے ہمت دکھائی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو آج ان کا اعلان ہے جو بھی مسجد کے مصارف ہوتے ہیں، بل وغیرہ اور رواتب اور تنخواہیں وغیرہ، تو ان میں آپ ضرور تعاون کیجیے تاکہ یہ ایک منصوبہ جو بڑی محنت سے تیار ہوا اپنے قدموں پر قائم رہے، اور یہاں نمازیں، دروس، خطبات جمعہ پوری قوت کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرما لے، آپ کے تعاون کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی سرپرستی کے طور پر قبول فرما لے، اور اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ بارک اللہ فیکم۔